نوجوانوں کے اوپر ایک بہت ہی بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے ایجوکیشن کے نام پر. تعلیم ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے ہی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یا تو ان کے اندر دینداری زیادہ رہتی ہے لیکن ایجوکیشن نہیں رہتا، یا پھر ایجوکیشن اتنا زیادہ رہتا ہے کہ دینداری بہت کم رہتی ہے، دینی تعلیمات ان کو نہیں دیا جاتا ہے. تعلیم ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ایک اسٹوڈنٹ کو کس چیز پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے تاکہ اس کا دین اور اس کا فیوچر دونوں برائٹ ہو سکے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ تعلیم کی ایک جوان کو کہاں تک ضرورت ہے، ایک نوجوان یا ایک مسلمان اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا پریکٹیکل قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہر شخص اس معاشرے کا جو ایک فرد ہے، میں کہتا ہوں اس کی مثال گاڑی کے ایک پرزے کی ہے. کار کے اندر بعض پردے وہ ہوں گے جو لاکھوں کے ہوں گے اور بعض پردے ہوں گے جو 10 روپے اور 20 روپے کے ہوں گے، لیکن ہر ایک کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. وہی اگر 10 روپے کا پرزہ گاڑی میں نہ ہو تو گاڑی چلے گی نہیں. تو ہم میں کا ہر چھوٹا بڑا آدمی، پڑھا لکھا یا ان پڑھا آدمی، وہ معاشرے کا ایک فرد ہے اور اسی کے ذریعے معاشرے کی گاڑی چل رہی ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ تعلیم کی ایک جوان کو کہاں تک ضرورت ہے. دیکھیے، تعلیم انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی قوم اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جب اس قوم میں ایسے نوجوان پائے جائیں جو متعلم، یعنی تعلیم کا ان کے پاس ایک بڑا علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہو. اور اسی بنیاد پر جانتے ہیں کہ انسان آگے بڑھتا ہے اپنے مستقبل میں، یا اپنی قوم کے لیے ایک بہترین یا مفید انسان ثابت ہوتا ہے. تو یہ تو ضروری ہے. اب یہ علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک علم تو ہے جس کا تعلق بندے کے دین سے ہے، اور دوسرا علم ہے جس کا تعلق بندے کی دنیا سے ہے. ہر بندے کو دینی طور پر اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی صحیح عبادت کر سکے. تو اسی لیے اس کی پیدائش ہوئی ہے. وہ نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، وضو کیسے کرے، زکوٰۃ کیسے کب کتنی دینی ہے، یہ ساری معلومات جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے سامنے ہونی چاہیے. خصوصاً حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے سوالات کا جواب دیا. تو آپ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. تو اس حدیث کی روشنی میں جو چیز حدیث کے اندر پائی جا رہی ہے، ان کی تعلیم تو ایک نوجوان، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے لڑکی، اس کے لیے ضروری. یہ تو اس کا لازمی حصہ ہے. دوسرا حصہ جو آتا ہے دنیاوی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم بھی انسان کے لیے اتنی ضروری ہے اور اسلام ضروری قرار دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے معاش، اپنے کھانے اور پینے، زندگی بسر کرنے کا کہ وسائل مہیا کر سکے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ کسی پر بوجھ بن کر کے رہے. اسلام کبھی اس کو نہیں چاہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی ہے. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک جوان آتا ہے اور آپ سے کچھ مانگتا ہے. آپ نے کہا، اگر تم کلاڑی لو اور جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آؤ، بیچو، تم خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرو، دوسرے فائدہ حاصل کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو تم یہ کام کر رہے ہو. تو اسلام جو ہے نوجوانوں کو بیگاری کی تعلیم نہیں دیتا. تو دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے اتنا علم ضروری ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے امور کو وہ چلا سکے. پھر اس میں ترقی ہوتے ہوتے ہر نوجوان کی نہیں، لیکن نوجوانوں میں ایک ایسے گروپ کی ضرورت ہے جو اس تعلیم کے اندر جو دنیاوی تعلیم اس میں ایک مہارت بھی حاصل کر سکے. چاہے میڈیکل کے میدان میں ہے، سائنس کے میدان میں، کسی بھی میدان میں ہے، اتنی تعلیم ہو کہ جس سے قوم کی ضرورت پوری ہو سکے. قوم کی ضرورت پوری ہو سکے. اگر قوم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، قوم دوسرے ملک والوں پر، دوسرے لوگوں پر منحصر رہا کرتی ہے، تو یہ
گویا کہ نوجوان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے قیامت دن اس سے متعلق ان سے اور قوم کے سرکردہ حضرات سے اس مدد سوال بھی ہو، اس سے متعلق سوال بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے زید، تم یہود کی زبان سیکھ لو۔ حالانکہ دنیاوی معاملہ ہے نا، نہیں گا قرآن کے سیکھو، یہود کی زبان سیکھ لو، اس لیے کہ میرے پاس جو ان کی زبان میں جو خط آتے ہیں مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں۔ ذرا دیکھیں، صرف ایک زبان کا معاملہ ہے، لیکن سیکھنا، اور نہیں کہ آپ نے انہیں صرف یہی نہیں کہ سیکھنے کا بلکہ اس کے اوپر ابھارا آپ نے کہ تم سیکھو، تو چہ جائے کہ طب جو انسان کے لیے زبان سے ضروری چیز ہے کہ نہیں، انجینئرنگ جو انسان کے لیے زبان سے ضروری چیز ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ تو نوجوان کو اتنی تعلیم ضرور ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے قوم کی ضرورت پوری ہو سکے، قوم کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اب آپ آگے والا دوسرا سوال کا آپ کا جو ہے، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ اپنے زندگی کو کس طریقے سے برائٹ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک احساس بیداری پیدا ہو کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم کے لیے پیدا، اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نائیے، اللہ تعالیٰ اس نائیے سے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے آتے ہو۔ تو نوجوان اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ اسے قوم کے لیے مفید ثابت ہونا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، لہذا اسے اپنی تعلیمی زندگی کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں انسان جس قدر ترقی کرتا جائے گا وہ قوم کے لیے اسی قدر مفید بھی ثابت ہوتا جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قوم کی خدمت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، لہذا ہم وہ چیزیں سیکھیں، اس میں محنت کریں، اس میں کوشش کریں جس کے ذریعے سے ہم قوم کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہو سکیں۔ تو انہیں اپنی زندگی میں ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں لے کر کے چلنا ہے، ایک تو اپنی دینی توجیہات سے متعلق، دوسرے اپنی ذاتی زندگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قوم کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو، اور اسی کے اوپر اسے محنت کرنا اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ، ہمیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے الحمدللہ۔ شیخ آئیے آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا شیخ کہ آج ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز میں سے ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا ہے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا۔ تو نوجوان تو اس میں ہمیشہ لگا ہی رہتا ہے، لیکن جس وجہ سے وہ لگا رہتا ہے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی میں وہ ہے انٹرٹینمنٹ۔ تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے شیخ کہ ایک نوجوان اپنے دینی تعلیم کو یا پھر اسلامک ٹیچنگز کو پھیلانے کے لیے ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کر سکتا ہے شیخ؟ دیکھیے، یہ سوال بڑا اچھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند بنیادی باتیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک نوجوان یہ سوچے کہ ہر وہ چیز جو قوم کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں، اسے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اسے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس میں داخل ہو کر کے اپنی قوم کے لیے اسے مفید بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، یہاں پر دو چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں کہ ہر نوجوان اس میں کود پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جسے عربی میں
سلاح ذو حدین کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی تلوار ہے جس میں دونوں طرف سے دھار ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرف سے بھی ہے اور اس طرف سے بھی۔ تو ایسی تلوار کو چلانے کے لیے بہت بڑی حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، یہ یہی مثال ہے۔ یہ انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ لہذا اس میدان میں آنے سے پہلے نوجوانوں کو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ دیکھا تھا بہت ضروری ہے اس میدان میں آنا، اور اسے ہمارے نوجوانوں کے لیے مفید بنانا بہت ضروری ہے، لیکن آنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ تقوی پایا جائے کہ جو اسے برائیوں سے بچا لے، ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ یوٹیوب کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، اور جو مختلف نام آتے ہیں، بتایا کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے نا، لیکن ہے کہ جس نام سے بھی آتے ہیں ان کے استعمال میں انسان یہ رہے کہ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کے اخلاق کو اور اس کے دین کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اتنا خوف ہو کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جیسے بچا لے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نوجوانوں کو ان ایام میں بہت زیادہ ضرورت ہے صبر کی، بہت زیادہ ضرورت ہے تقوی کی، بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے سامنے رکھنے کی۔ یہ بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اس قدر پختہ ہو، اس قدر پختہ ہو کہ جو اس کے دین سے متعلق، نبی سے متعلق، قرآن سے متعلق شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے صرف اپنے ہی لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے بھی، صرف اپنے لیے نہیں ہے، مسلمان صرف اپنے لیے نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے بھی ایک مفید انسان ثابت ہو، اور ایسی چیزیں اخلاقیات سے متعلق، دین سے متعلق لا کر کے پیش کرے جس سے نوجوانوں کی یا عام لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ الحمدللہ آج بہت کچھ چیزیں سیکھنے ملی، آج ہمیں الحمدللہ بہت سارا علم ہمیں شیخ کے ذریعے سے سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ شیخ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ نوجوانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے ایک میسج کے طور پہ میں آپ سے مانگنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان یا ایک مسلمان اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھانے کے لیے، یا ایک تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اور اپنے دین کو اور زیادہ گہرا کرنے کے لیے کیا کیا پریکٹیکل قدم اٹھا سکتا ہے شیخ؟ دیکھیے، آپ کا یہ سوال وہ اس مجلس کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے، جی، اور یہ سوال آپ کی ذہانت کی بھی داد دیتا ہے۔ آپ سمجھیں آپ نے جو سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو عمل کے لیے پیدا کیا، تو اسے اپنی عملی زندگی میں جو اس کا ایمان ہے، جو اس کا یقین ہے، اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خصوصی توجہ دے، قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دنیا میں یہی ایک کتاب ہے، یہی ایک چیز ہے جو غیر مخلوق ہے، باقی ساری چیزیں دنیا میں کیا ہیں؟ وہ مخلوق ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بندہ اس کتاب کا اہتمام کر کے جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کسی اور چیز کے اہتمام سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ عملی زندگی میں آنے کی کوشش کرے، اور عبادات، خصوصاً نفلی عبادات کا بڑا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث کی طرف اشارہ قابل وہ ضروری ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرے تو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے،
نفلی عبادات کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں نفلی عبادات کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج ہم وہی چیز چھوڑ رہے ہیں. اور آج وہی چیز پڑھے لکھے لوگ چھوڑے ہوئے اسے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو آپ جوانوں کی تربیت, آپ مسلمانوں کی تربیت, خصوصاً جوانوں کی تربیت آپ اس کے اوپر کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی کی شادی کر دی تھی, وہ الگ گھر میں رہتے تھے, ان کا ٹھکانہ الگ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آپ بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو جا کر کے ان دونوں کو بیدار کرتے, کہتے اٹھو اور نماز پڑھو. آج کل اس وقت موبائل نہیں تھا کہ آپ ٹیلی فون کر دیتے, ہے کہ نہیں, خود آپ تشریف لے جاتے اور دونوں کو بیدار کرتے کہ اٹھو نماز پڑھو. اور نوجوان جو صحابہ تھے, چاہے حضرت ابو ہریرہ ہوں, چاہے حضرت ابو ذر ہوں, چاہے ابو دردہ ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا نام تو مجھے یاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوافل عبادات کا خصوصی حکم دیا. یہ دونوں کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث, میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا اور میں ان 3 باتوں کو, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا, چاہے سفر میں رہوں یا حضر میں رہوں. اور یہ تینوں باتیں فرائض میں داخل نہیں, تینوں باتیں فرائض میں نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لیا کرو, یعنی سنت عبادت ہے, یہ قضا نہ ہونے پائے. دوسری چیز 2 رکعت چاشت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, ظاہر بات یہ فرائض میں داخل نہیں ہے. اور تیسری چیز ہر مہینے 3 دن کا روزہ تم نہ چھوڑنا, یہ فرائض میں داخل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نوافل عبادات پر ان کی تربیت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرے گا, یہ نفلی عبادات چاہے قرآن کی تلاوت سے متعلق ہے, صدقہ اور خیرات سے متعلق ہے, نماز سے متعلق ہے, کسی بھی میدان کے اندر ہے, نفلی عبادت ہے, اس کا اہتمام کرنے سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. جی شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک شیخ. بہت ہی صاف انداز سے, بہت ہی اچھے اور پیارے انداز سے آپ ہمیں آج کے عنوان کے اوپر بہت ساری باتیں آپ ہمیں سمجھائے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے, آمین. اور ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. شیخ, ویسے تو شو ہمارا بہت ہی چھوٹا شو ہے, جتنا بھی وقت ملا الحمدللہ, اور میں ہمارے تمام ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور باتیں کہنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیے. الحمدللہ میرے لیے اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو اور بھی زیادہ سنیں. انشاءاللہ اللہ کبھی اور موقع دے تو ہم ضرور آپ کو انوائٹ کریں گے, آپ آئیں ہمارے شو میں ایک اور بار, ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. شیخ انشاءاللہ. شیخ, جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو, ناظرین کو ایک چھوٹا سا پیغام دیں آج کے اس ٹاپک کے بارے میں. جی شیخ. دیکھیے, یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے. ہو سکتا ہے کہ ان باتوں میں مکمل طور پر اپنی بات کی وضاحت نہ کر سکا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کوئی نئی بات نہیں ہے, بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہاں بھائی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہر شخص سے اس معاشرے کا جو ایک فرد ہے, میں کہتا ہوں اس کی مثال گاڑی کے ایک پرزے کی ہے. اس سے کار کے اندر بعض پرزے وہ ہوں گے جو لاکھوں کے ہوں گے, اور بعض پرزے ہوں گے جو 10 روپے اور 20 روپے کے ہوں گے, لیکن ہر ایک کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. وہی اگر 10 روپے کا پرزہ گاڑی میں نہ ہو تو گاڑی چلے گی نہیں. تو ہم میں کا ہر چھوٹا بڑا آدمی, پڑھا لکھا یا ان پڑھا آدمی, وہ معاشرے کا ایک فرد ہے اور اسی کے ذریعے معاشرے کی گاڑی چل رہی ہے. لہذا ہر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے قوم کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے کس قدر اور کہاں سے وہ فیس ثابت ہو سکتا ہے, اسی کوشش کرنی چاہیے.
اور یہی چیز ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارے یہ ساتھی جو یہ پروگرام لے کر کے آئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ کہاں تک کامیاب ہوئے یہ تو فیصلہ ناظرین کریں گے، لیکن ناظرین کے اوپر ان کا ایک ادنا سا جو حق رہتا ہے کہ کم سے کم ان کی تائید کریں، ان کو شاباش دیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے، اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قول اور عمل میں انہیں سداد کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا